نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ کہا کہ ہمیں یہ جلسے جو ہم منعقد کرتے ہیں اس میں ہمیں اپنی کردار سازی کا موقع ملتا ہے کہ ہم رسول اللہ کی سیرت جب بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو ہم اپنا تھوڑا سا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی سیرت میں یہ ہے کہ ہمیں کتر قدر جہاں رہنا ہے وہاں بڑی صفائی کے ساتھ رہنا ہے، پرامن انداز میں رہنا ہے، بھائی چارے کا ثبوت دینا ہے، محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ گھر سے باہر ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا گھر تو بہت صاف کر لیں لیکن گھر کا کوڑا غلاظت لے کر بالکنی سے باہر پھینک دیں تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے سر پر یا ان کے راستے بھی رکاوٹ بنے۔ یہ سب چیزیں اگر ہم کر رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بھی شریک ہو رہے ہیں تو آپ بتائیے کیا ہم کس حد تک اس کا انصاف کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے رسول ہمارے آقا ہم سے ہمارے اس عمل سے خوش ہوں گے؟ تو ہمیں تھوڑا سا محاسبہ کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت بیان ہو تو ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے جس جگہ بھی رہ رہے ہیں وہ کس انداز سے رہ رہے ہیں، ہمارے بچوں کا کیا عمل ہے، ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں۔ یہ سیرت کے جلسے منعقد کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کتنی وفا کر رہے ہیں، ہم اپنے علاقے کے ساتھ کتنی وفا کر رہے ہیں۔ وفا کا مقصد یہی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص دوسرے کی عزت کر رہا ہے، دوسرے کو عزت دے رہا ہے تو عزت وہی دے گا جس کے پاس عزت ہوگی۔ عزت وہی دے گا دوسرے کو جس کے پاس عزت ہوگی۔ اگر کوئی کسی کو ذلیل کر رہا ہے تو وہ خود یعنی ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں۔ یہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے، ان کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ ان کی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں ہم کہ وہ رسالت کے اعلان سے پہلے 40 سال کی زندگی انہوں نے صرف اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے۔ وہ گزر رہے ہیں، بڑھیا کوڑا پھینک رہی ہے ان کے سر پر، لیکن مولا کائنات بھی ساتھ میں ہیں۔ غصہ بھی آنا چاہیے لیکن غصہ نہیں کیا، اپنے نفس پر قابو کیا۔ مولا کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا کہ یہاں غصہ نہیں کرنا، یہاں لڑنا نہیں ہے، یہاں اس کے اوپر تلوار لے کر نہیں ہمیں حملہ کرنا، بلکہ اپنے اخلاق کا منع رکھنا ہے، اپنے اخلاق سے اس کا دل کو جیتنا ہے۔ جب وہ بڑھیا بیمار ہوتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ اس طرح سے جس معاشرے میں بھی رہیں آپ اس طرح سے رہیں کہ آپ کی خوشبو پورے معاشرے میں پھیل جائے، محبت کی خوشبو، پیار کی خوشبو۔ آئیے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک خوبصورت نعت کے لیے میں اب جس شخصیت کے حضور پہنچنا چاہتا ہوں ان کی تعلیمی خدمات بہت ہیں۔ درس و تدریس سے وابستہ رہنے والی اس شخصیت کو ہم ایس ایم کاظم کے نام سے جانتے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں وہ تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس محفل میں گزشتہ کئی سالوں سے شرکت کرتے چلے آئے ہیں، خوبصورت انداز میں نعت پیش کرتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لے آئیں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بلند آواز میں نعت صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ جناب ایس ایم کاظم۔ یہ میری پسندیدہ نعت ہے اور آپ لوگ جانتے بھی ہیں، شروعات سے ہی ناصر بھائی کے محفل میں شامل میں تو ادھار کا پڑھتا ہوں لے کر کے، میں شاعری تو کرتا نہیں ہوں اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں شاعری کر پاؤں، لیکن انشاءاللہ آگے کوشش رکھیں گے۔ یہ نعت ہے، میں اجازت لے رہا ہوں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، اور یہ نعت میری پسندیدہ ہے، جناب مظفر وارثی صاحب کی ہے
उनकी नात को मैंने अपने थोड़ा सा तर्ज चेंज की है, मैं इसे पढ़ा। तुझको आँखों में लिए जब मैं ये दुनिया देखूं, तुझको आँखों में लिए जब मैं ये दुनिया देखूं, हर शहर में तेरे माथे का उजाला देखूं, तुझको आँखों में लिए जब मैं ये दुनिया देखूं, हर शहर में तेरे माथे का उजाला देखूं, तुझको आँखों में लिए आईना बन के जो ये सारी बशरियत आए, आईना बन के जो ये सारी बशरियत आए, कोई तस्वीर कोई अक्स ना तुझ सा देखूं, कोई तस्वीर मेरी बीनाइयों के पर से निकल आते हैं, मेरी बीनाइयों के पर से निकल आते हैं, जब खलाओं में तेरा नाक़्शे कफ़े पा देखूं, जब खलाओं में तेरे कदमों से लिपटने में है मेरा मेरी, तेरे कदमों से लिपटने में है मेरा मेरी, तेरे कदमों से लिपटने में है मेरा मेरी, तेरी दहलीज पे जिब्रील को बैठा देखूं, तेरी दहलीज पे जिब्रील को बैठा देखूं,
اور یہ سماعت فرمائیں. شوق ہوتا ہے جو بیتاب تلاوت کے لیے، رہل دل پہ تیرے جلووں کا صحیفہ دیکھوں، رہل دل پہ تیرے. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. تیری انگشت تصور سے بھی چشمے پھوٹے، تیری انگشت تصور سے بھی چشمے پھوٹے، تیرے صحرا میں کسی کو بھی نہ پیاسا دیکھوں، تیرے صحرا تیرے صحرا میں اور یہ شعر بھی بطور خاص. آنکھ والوں کو نظر آئی نہ پرچھائی تیری، آنکھ والوں کو نظر آئی نہ پرچھائی تیری، آنکھ والوں کو نظر آئی نہ پرچھائی تیری، میں تو دیوار ابد تک تیرا سایہ دیکھوں، میں تو دیوار ابد تک تیرا سایہ دیکھوں، تجھ کو آنکھوں میں ڈال دے مجھ پہ مظفر جو وہ کالی کملی، ڈال دے مجھ پہ مظفر جو وہ کالی کملی، روح کی غار سے، روح کی غار سے خورشید نکلتا دیکھوں، روح کی غار سے خورشید نکلتا دیکھوں، تجھ کو آنکھوں عشق کہتا ہے
عشق کہتا ہے مدینے میں جلاؤں شمع، عشق کہتا ہے مدینے میں جلاؤں شمع، عشق کہتا ہے مدینے میں جلاؤں شمع، عقل ہستی ہے کہ سورج کو دکھاؤں شمع، عقل ہستی ہے کہ سورج کو دکھاؤں شمع، محفل نعت میں لہجوں سے بکھرتا ہے نور، محفل نعت میں لہجوں سے بکھرتا ہے نور، محفل نعت میں لہجوں سے بکھرتا ہے نور، دیکھنا چاہو تو بتلاؤں بجھاؤں شمع، محفل نعت میں لہجوں سے بکھرتا ہے نور، دیکھنا چاہو تو بتلاؤں بجھاؤں دیکھنا چاہو تو بتلاؤں بجھاؤں شمع، حسن والنجم سے نعتوں میں ستارے ٹانکوں، حسن والنجم سے حسن والنجم سے نعتوں میں ستارے ٹانکوں، زلف واللیل کی رنگت سے بناؤں شمع، زلف واللیل کی رنگت سے بناؤں شمع، نعت پاک جو سماعت فرماتے اسی میں ہم لوگ بھی ساتھ کی تھی، 2-4 شعر کی اور اجازت آپ سے انشاءاللہ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ موجود نہیں ہے، لیکن بن دیکھے ہمارا یہ عالم ہے، تو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا عالم ہوتا. عاشقان رسول یہاں تشریف فرمائیں، سماعت فرمائیں.
ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ شعر دیکھیں سلیم بھائی کہ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ مانا کہ جنت سب ہے مگر، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ آخری شعر سماعت فرمائیں کہ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نعت پاک کا حکم ہے آپ تمام اس نعت پاک میں شرکت کریں گے، ملاحظہ فرمائیں۔ نبی ہے قرآن کے اندر
کیا کہنے نعت نبی ہے قرآن کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو اوجے ذات پیمبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جن کے ثنا بشر ہیں مداح جن کے برگ و شجر ہیں جن کے ثنا خواہ جن بشر ہیں مداح برگ و شجر ہیں ان کی گدائی میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر ان کی گدائی میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تحت سرا سے اوجے گما تک اس سے بھی آگے جانے کہاں تحت سرا سے اوجے گما تک اس سے بھی آگے جانے کہاں تک پھیلا ہوا ہے یہ ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تحت سرا سے اوجے گما تک اس سے بھی آگے جانے کہاں تک پھیلا ہوا ہے یہ ذکر اطہر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ رسالہ یا رسول اللہ حیدری یا حیدری یا سلمان چاروں طرف ہیں ان کے اجالے جو چاہے اپنی قسمت جگہ
جگا لے چاند اور سورج شبیر و شاداب قسمت جگا لے چاند اور سورج شبیر و شبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور دیکھی ہے سب نے شان کریمی جھولی طلب سے پہلے ہی بھر دی. دیکھی ہے سب نے شان کریمی جھولی طلب سے پہلے ہی بھر دی. ہیں در پہ حاضر شاہ و گداگر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہیں در پہ حاضر شاہ و گداگر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی چاروں طرف ہیں ان کے اجالے جو چاہے اپنی قسمت جگا لے چاند اور سورج شبیر و شبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کا کرم ہے ان کی عطا ہے بزم طرب میں نغمہ سرا ہے. ان کا کرم ہے ان کی عطا ہے بزم طرب میں نغمہ سرا ہے. مداح ان کا ناچیز از ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مداح ان کا ناچیز از ہے اللہ دیکھیے ایک بات ہوئی تھی سلیم بھائی کہ وہ گھورنے والوں کی کیا مجال ہے. اس بات کو لے کے مجھے صرف مطلع ایک یاد آ گیا. اس میں ایک فلسفہ پیش کرتا ہوں. دیکھیے مجھ سے زیادہ سبھی حضرات مجھ سے زیادہ صاحبان علم تشریف فرمائے. ایک شاید کہ میں طالب علم ہونے کے ناطے پہنچا سکوں آپ تک یہ مطلب کہ کس طرح مٹ جائے گا تیر و تبر کے وار سے. شعر سنیے گا کس طرح مٹ جائے گا. خاور بھائی سنیے گا کہ کس طرح مٹ جائے گا تیر و تبر کے وار سے.
جب خدا کا دین پھیلا ہی نہیں تلوار سے، جب خدا کا دین کس طرح مٹ جائے گا تیر و تبر کے وار سے، جب خدا کا دین پھیلا ہی نہیں. اب 2 شعر اور سن لیجئے اسی سلسلے کے، کہ جب خدا کا دین پھیلا ہی نہیں تلوار سے، اور دیکھتے ہیں جب محمد کو ابو طالب کے ساتھ، دیکھتے ہیں جب محمد کو ابو طالب کے ساتھ، لوگ گھبراتے ہیں اپنے کفر کے اظہار سے، لوگ گھبراتے ہیں اپنے، لوگ دیکھیں بہت بہت شکریہ بہرحال آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، لوگ گھبراتے ہیں اپنے، ایک شعر اور سن لیں، لوگ گھبراتے ہیں اپنے کفر کے اظہار سے. کمال صاحب شعر سنیے گا کہ وہ بھلا سمجھیں گے کیسے کیا ہے حسن مصطفیٰ، وہ بھلا مصرع سنیے گا کہ وہ بھلا سمجھیں گے کیسے کیا ہے حسن مصطفیٰ، جو کبھی باہر نہ نکلے مصر کے بازار سے. سمجھیں گے کیسے کیا ہے حسن مصطفیٰ، وہ بھلا سمجھیں گے کیسے کیا ہے حسن مصطفیٰ، جو کبھی باہر نہ نکلے مصر کے بازار سے، جو کبھی باہر نہ نکلے مصر کے بازار سے. اب شعر یہاں سے 4 مصرے ملاحظہ کریں گے کہ سب کو بتلایا محمد نے کہ ہے اللہ ایک، سب کو بتلایا محمد نے کہ ہے اللہ ایک، آج بھی باقی جہاں میں نعرہ تکبیر ہے، آج بھی باقی جہاں میں نعرہ تکبیر ہے، اور لب پہ آ جائے تو جھک جاتے ہیں سر تعظیم کو، لب پہ آ جائے تو جھک جاتے ہیں سر تعظیم کو، یہ محمد مصطفیٰ کے نام کی تاثیر ہے، محمد مصطفیٰ کے جھک جاتے ہیں سر تعظیم کو. یا رسول اللہ یا رسول اللہ دیکھیے میں ابھی سلیم صاحب نے یہ ابھی عرض کیا کہ ایک میزبان کی حیثیت ظاہر ہے، اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اور اس میں ایک یہ 2 مصرے اور پڑھتا ہوں وہ محسوس کر لیجئے گا. نہیں مہمان نہیں، میں اسی چیز کی آپ کی ہی بات کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہرحال اس میں شامل ہونے کی، تصدیق نہیں بلکہ شامل ہونے کی، کہ علی کے چاہنے والے ہیں ہر علاقے میں، علی کے چاہنے والے ہیں ہر علاقے میں، حسین والا کہیں بے وطن نہیں ہوتا، حسین والا کہیں آج بہرحال یہ شب جو ہے یہ دوہری خوشی کی شب ہے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اور ہمارے 5ویں امام کا ہمارے چھوٹے بچے بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ نام نامی اسم مبارک جو ہے وہ محمد ہے 5ویں امام علیہ السلام کا. اور سلیم بھائی ایک ترکیب کے ساتھ کمال صاحب محسن نوازی کو پیش کرتا ہوں کہ آمد مرسل اعظم سے منور ہے جہاں، آمد مرسل جعفر بھائی سنیے گا، آمد مرسل اعظم سے منور ہے جہاں، کیا کوئی اور ہے اس نور کے پیکر جیسا، کیا کوئی اور ہے، آمد مرسل اعظم سے منور ہے جہاں، کیا کوئی اور ہے اس نور کے پیکر جیسا، اور کیا کوئی اور ہے اس نور کے پیکر جیسا، اور صادق آل ایبا نام ہے جس کا جعفر، صادق بات بھائی سنیے گا کہ صادق آل ایبا نام ہے جس کا جعفر، بیٹا پایا ہے محمد نے پیمبر جیسا، بیٹا پایا ہے محمد نے، صادق آل ایبا نام ہے جس کا جعفر. دیکھیں کچھ حقائق ہیں جو پیش کرنے ہیں، پیش کرتا ہوں. صادق آل ایبا نام ہے جس کا جعفر، بیٹا پایا ہے محمد نے پیمبر جیسا، وہ پیروی حق سے باقی ہے وفا کی زندگی، پیروی حق سے باقی ہے
وفا کی زندگی ختم کب ہوتی ہے؟ خاصان خدا کی زندگی ختم کب ہوتی ہے؟ خاصان خدا کی زندگی، اور ان کو مردہ کہنے والے خود فسانہ بن گئے. ان کو مردہ کہنے والے خود فسانہ بن گئے. ایک حقیقت ہے محمد مصطفیٰ کی زندگی، ایک حقیقت ہے محمد مصطفیٰ کی